الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ چہارم کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس سبق میں کچھ ایسے افعال استعمال ہوں گے جن میں ایک ہی جنس کے 2 حروف ہوں گے، یعنی مضاعف، فعل مضاعف کا استعمال ہوگا۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں ایک ہی جنس کے 2 حروف ہوں، جیسے سرہ۔ یہاں دیکھیے سرہ، سرہ اصل میں ہے سرارا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو ہے ایک ہی جنس کے 2 حروف ہیں، کیونکہ 2 را ہے نا، تو ایک ہی جنس کے ہیں وہ۔ تو ایسا کلمہ جس میں ایک ہی جنس کے 2 حروف ہوں، جس کے حروف اصلیہ میں، ٹھیک ہے، حروف اصلیہ میں ایک ہی جنس کے 2 حروف ہوں گے، تو ایسے کلمے کو کہیں گے مضاعف۔ اگر وہ فعل ہے تو فعل مضاعف ہے وہ، ٹھیک ہے۔ خیر، اب دیکھیے یہاں پہ سرہ۔ سرہ کا معنی ہے اس نے خوش کیا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سروا، انہوں نے خوش کیا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تثنیہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی کسے کہتے ہیں پڑھ چکے ہیں آپ، یعنی ایسا فعل جس سے زمانہ گزشتہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اسے کہتے ہیں فعل ماضی، یعنی پاسٹ۔ سرہ، اس نے خوش کیا، سروا، انہوں نے خوش کیا، سرت، اس ایک عورت نے خوش کیا، سررنا، ان سب عورتوں نے خوش کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے پہلے سرہ سرو یہ مذکر ہے، اور سرت سررنا یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ سرہ، اس نے خوش کیا، اس ایک مرد نے خوش کیا، سرو، وہ سب مردوں نے خوش کیا، سرت، اس ایک عورت نے خوش کیا، سررنا، ان سب عورتوں نے خوش کیا، سررتا، تو نے خوش کیا، یعنی تو ایک مرد نے خوش کیا، سررتم، تم سب مردوں نے خوش کیا۔ اب یہاں سے مضارع کا صیغہ بیان کر رہے ہیں۔ مضارع کسے کہتے ہیں یہ بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی ایسا فعل جو زمانہ حال یا استقبال میں، یعنی پیزنٹ یا فیوچر میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے، اسے کہتے ہیں مضارع۔ یسرو، یعنی وہ خوش کرتا ہے یا کرے گا، واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد خوش کرتا ہے یا کرے گا، یعنی جو ترجمہ کریں گے ایک ہی کریں گے۔ یہاں پہ ہم ایسے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جملے میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اب جملے میں جہاں پہ ترجمہ کریں گے یا تو حال کا کریں گے یا تو پھر مستقبل کا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یسرو، وہ خوش کرتا ہے یا کرے گا، یسرونا، وہ سب، یعنی وہ سب مرد خوش کرتے ہیں یا کریں گے، تسرو، وہ ایک عورت خوش کرتی ہے یا کرے گی، یسررنا، وہ سب عورتیں خوش کرتی ہیں یا کریں گی، تسرو، تو ایک مرد خوش کرتا ہے یا کرے گا، تسرونا، تم سب مرد خوش کرتے ہو یا کرو گے۔ اب یہاں سے جو ہے سعید اور حمید کی گفتگو کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ سعید اور حمید کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھیے سعید، یعنی سعید کہتا ہے من اینا یا حمیدو، من یعنی سے، اینا یعنی کہاں، یعنی اے، یا پکارنے کے لیے آتا ہے، حمید ایک آدمی کا نام ہے۔ من اینا یا حمیدو، اے حمید تو کہاں سے، مطلب تو کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہنا کا مطلب ہے۔ آ رہا ہے اگرچہ یہاں پہ نہیں ہے، مطلب یہی ہے، ارے تو کہاں سے، یعنی تو کہاں سے آ رہا ہے۔ من اینا یا حمیدو، اے حمید تو کہاں سے آ رہا ہے۔ حمید جواب دیتا ہے من محطتی نام بلی، کیونکہ عربی میں پا نہیں آتا اس لیے پا کو با سے بدل دیتے ہیں۔ من محطتی نام بلی، یعنی میں نام پلی کے اسٹیشن سے آ رہا ہوں۔ محطتن کا معنی ہوتا ہے اسٹیشن، میں نام پلی اسٹیشن سے آ رہا ہوں۔ من محطتی نام بلی، میں نام پلی اسٹیشن سے آ رہا ہوں۔ پھر سعید پوچھتا ہے، سین سے مراد سعید، لماذا رحت الیہا، لماذا یعنی کیوں، why، رحت تو گیا تھا، الیہا اس کی طرف، ہا ضمیر کا مرجع محطتن، کیونکہ محطتن
مؤنث ہے اس لیے حاضر میں لائے ہیں۔ لماذا رحت الیہا، تو وہاں کیوں گیا تھا، یعنی تو اسٹیشن کیوں گیا تھا؟ حمید جواب دیتا ہے رحت یعنی میں گیا تھا، رحت میں گیا تھا، کیوں؟ لی وداعی خالی، لی یعنی لیے، وداع یعنی رخصتی، رخصت کرنا، خال کا معنی ہوتا ہے ماموں، آخر میں یا ضمیر یا متکلم کی ہے، ٹھیک ہے، خالی یعنی میرے ماموں۔ رحت لی وداعی خالی، میں اپنے ماموں کو رخصت کرنے گیا تھا، اپنے ماموں کی رخصتی کے لیے گیا تھا، ٹھیک ہے۔ رحت لی وداعی خالی، میں اپنے ماموں کو رخصت کرنے گیا تھا۔ وَهُوَ اور وہ، ذاہبٌ جا رہے ہیں، اچھا ماموں کو رخصت کرنے گیا تھا تو سوال اس میں ہو سکتا تھا نا کہ ماموں کہاں جا رہے ہیں، کیا کیوں رخصت کرنے گیا تھا، ماموں کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ خود بیان کہہ رہا ہے اسی میں، وَهُوَ اور وہ یعنی ماموں، ذاہبٌ جانے والے ہیں یعنی جا رہے ہیں، لحج بیت اللہ، لام یعنی لام کا ہوتا ہے لیے، حج یعنی حج کرنا، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت کا معنی بیت، اور وہ بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے حج میں بھی جو ہے ایک ہی جنس کے دو حروف ہیں، جیم دو مرتبہ ہے، اصل میں حججا، ٹھیک ہے، ایسے حجن یعنی ایسا ہے کہ ایک ہی جنس کے دو حروف جمع ہو جائیں تو ان کو جو ہے ادغام کر دیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے حقیقت میں وہ دو حروف ہوتے ہیں۔ خیر، رحت لوداع خالی وهو ذاہب لحج بیت اللہ، میں اپنے ماموں کو رخصت کرنے گیا تھا اور وہ بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ سعید پھر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، احجا ابو کا یا حمید، یعنی کیا، حجا یعنی حج کیا، ابو کا ابو یعنی باپ کا یعنی تیرے، کیا تیرے والد نے حج کیا، یا حمید یا حمید، احجا ابو کا یا حمید، اے حمید کیا تیرے والد نے حج کیا؟ حمید جواب دیتا ہے نعم جی ہاں، نعم جی ہاں، ایک منٹ، نعم جی ہاں، یہاں سے پڑھ رہے ہیں، دیکھیے، نعم جی ہاں، حجا ابی، جی ہاں میرے والد نے حج کیا، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اوپر ابو کا تھا، حجا ابو کا، یہاں ابی ہے، دراصل اب کے ساتھ جو ہے یا کی ضمیر لگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے، اس لیے یہاں ابی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نعم جی ہاں، حجا ابی میرے والد نے حج کیا، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے، جی ہاں میرے والد نے اللہ کے فضل سے حج کر لیا ہے۔ سعید پوچھتا ہے احجا اعمامک، یعنی کیا، حجا یعنی حج کیا، اعمامک تیرے چاچاؤں نے، کیا تیرے چاچاؤں نے حج کر لیا؟ احجا اعمامک کیا تیرے چاچاؤں نے حج کر لیا؟ حمید جواب دیتا ہے اظن میں گمان کرتا ہوں، فعل مضارع ہے، اظن میں گمان کرتا ہوں، انہم کہ وہ، انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انہم کہ وہ، قد حجو کہ انہوں نے حج کر لیا، ٹھیک ہے، حجو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب، اظن انہم قد حجو میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے حج کر لیا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے حج کر لیا ہے۔ سعید پھر پوچھتا ہے یحج جمیع المسلمین، یعنی کیا، یحج حج کرتے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمیع المسلمین تمام مسلمان، کیا تمام مسلمان حج کرتے ہیں؟ یحج جمیع المسلمین کیا تمام مسلمان حج کرتے ہیں؟ حمید جواب دیتا ہے لا نہیں، بل ذو سعۃ منہم یحجون، نہیں بل یعنی بلکہ، نہیں بلکہ، ذو سعۃ منہم بلکہ ان میں سے وسعت والے، ذو کا معنی والا اور سعت کا معنی وسعت، ٹھیک ہے، بلکہ ان میں سے وسعت والے یحجون حج کرتے ہیں، نہیں بلکہ ان میں سے وسعت والے حج کرتے ہیں، لا بل ذو سعۃ منہم یحجون، نہیں بلکہ ان میں سے وسعت والے حج کرتے ہیں، یعنی جو اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ بیت اللہ جائیں، ٹھیک ہے، بیت اللہ جانے پہ قادر ہوتے ہیں وہ لوگ حج کرتے ہیں، مالی اعتبار سے ہر اعتبار سے قادر ہوں وہ حج کرتے ہیں۔ پھر سعید سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے احجت امک و عماتک، یعنی کیا حج کیا امک تیری ماں نے، تیری والدہ نے، و عماتک تیری پھوپھیوں نے،
کیا تیری والدہ اور تیری پھوپھیوں نے حج کیا؟ احجت امو کا و عماتو کا، کیا تیری والدہ اور تیری پھوپھیوں نے حج کیا؟ تو پھر حمید جواب دیتا ہے لا، یعنی نہیں، لا ما حجت امی، نہیں میری والدہ نے حج نہیں کیا، لا نہیں، ما حجت امی، نہیں میری والدہ نے حج نہیں کیا، ولا عماتی یحججنا الی الان، ولا یعنی اور نہ ہی عماتی میری پھوپھیوں نے حججنا حج کیا الی الان اب تک، یعنی تک ہوتا ہے الان معنی اب، لا ما حجت امی ولا عماتی حججنا الی الان، نہیں میری والدہ نے حج نہیں کیا اور نہ ہی ابھی تک میری پھوپھیوں نے حج کیا۔ متا یحججنا، متا یحججنا وہ کب حج کریں گی، متا یعنی کب، یحججنا وہ حج کریں گی، یظن گمان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لگتا ہے، گمان کیا جاتا ہے، انہم کہ وہ، یحججنا وہ لوگ حج کریں گی، فی السنۃ القادمہ آنے والے سال میں، سنہ کا معنی سال، قادمہ یعنی آنے والا، قدیمہ معنی ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، یظنو گمان کیا جاتا ہے، انہن یحججن فی السنۃ القادمہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ آنے والے سال میں حج کریں گی۔ غلط ہے انتا، ارے یار، انتا حججت مع ابی کا، یعنی کیا، انتا یعنی تو، حججت تو نے حج کیا، مع یعنی ساتھ، ابی کا تیرے والد کے، انتا حججت مع ابی کا کیا تو نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا، انتا حججت مع ابی کا کیا تو نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا؟ حمید جواب دیتا ہے لا نہیں، انا ما حججت نہیں میں نے حج نہیں کیا، انا ما حججت میں نے حج نہیں کیا، مع ابی اپنے والد کے ساتھ، ولیکن اور لیکن، احج میں حج کروں گا، ولیکن اور لیکن، احج میں حج کروں گا، فی قادم الزمان آنے والے زمانے میں، لا انا ما حججت مع ابی نہیں میں نے اپنے والد کے ساتھ حج نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، احج فی قادم الزمان اور لیکن میں حج کروں گا آنے والے زمانے میں، لیکن میں آنے والے زمانے میں حج کروں گا۔ پھر سعید سوال کرتا ہے، اظن انک یا حمید تجد للامتحان کثیرا، اظن سعید کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں، انک کہ تو، یا حمید یا حمید، تجد کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، للامتحان امتحان کے لیے، کثیرا بہت زیادہ، میں گمان کرتا ہوں اے حمید کہ تو امتحان کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اظن انک یا حمید تجد للامتحان کثیرا، میں گمان کرتا ہوں اے حمید تو امتحان کے لیے بہت محنت کرتا ہے، حمید جواب دیتا ہے نعم جی ہاں، اجدو میں کوشش کرتا ہوں یا اخی، نعم اجدو یا اخی جی ہاں اے بھائی میں کوشش کرتا ہوں، ولیکن اور لیکن، ما تمت الکتب، دیکھیں تمت میں بھی جو ہے، اجدو میں بھی دو دال ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مضاعف ہے، اور تمت بھی مضاعف ہے، جو ہے میم اصل میں دو میم ہے، خیر، ما تمت الکتب الان لیکن ابھی تک کتابیں ختم نہیں ہوئیں، کتابیں پوری نہیں ہوئیں، نعم اجد یا اخی جی ہاں اے میرے بھائی میں محنت کرتا ہوں، ولیکن اور لیکن، ما تمت الکتب الان لیکن ابھی تک کتابیں ختم نہیں ہوئیں، پوری نہیں ہوئیں، اظن انک تجد کثیرا للنجاح العظیم، سعید کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ تو، تجد کثیرا تو بہت محنت کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، للنجاح العظیم بڑی کامیابی کے لیے، میں گمان کرتا ہوں کہ تو بڑی کامیابی کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، اظن میں گمان کرتا ہوں کہ انکا کہ تو، تجد کثیرا تو بہت کوشش کرتا ہے، للنجاح العظیم بڑی کامیابی کے لیے، نجاح کا معنی کامیابی، عظیم یعنی بڑی، ہمیں جواب دیتا ہے لا نہیں، یا اخی نہیں ہے میرے بھائی، انی اجد للنجاح فقط نہیں بھائی میں صرف کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہوں، لا نہیں، یا اخی اے میرے بھائی نہیں، انی اجد للنجاح فقط بے شک میں صرف کامیابی کے لیے، فقط یعنی صرف، میں صرف کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہوں، این انا من النجاح العظیم، این یعنی کہاں، یعنی میں، من النجاح العظیم بڑی کامیابی سے، یعنی میں کہاں بڑی کامیابی سے، لفظی ترجمہ مطلب یہ کہ میں کہاں اور بڑی کامیابی کہاں،
این انا من النجاح العظیم، میں بڑی کامیابی سے کہاں، یعنی میں کہاں، بڑی کامیابی کہاں. فَإِنَّهُ لِلتَّلَامِذِ الْأَذْكِيَاءِ، فَإِنَّهُ بے شک وہ، لِلتَّلَامِذِ الْأَذْكِيَاءِ بے شک وہ تو ذہین طلباء کے لیے ہے، یعنی وہ سے مراد کیا ہے، بڑی کامیابی، بے شک وہ یعنی بڑی کامیابی ذہین طلباء کے لیے ہے. فَإِنَّهُ کیونکہ وہ یعنی بڑی کامیابی لِلتَّلَامِذِ الْأَذْكِيَاء ذہنی طلباء کے لیے ہے. اور پھر سعید پوچھتا ہے، سعید کہتا ہے اظن یا حمید، میں گمان کرتا ہوں اے حمید میں گمان کرتا ہوں انک ذکی و مجتہد و مؤدب ایضا. سعید کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں اے حمید میں گمان کرتا ہوں کہ تو ذکی ذہین ہے، و مجتہد اور محنتی ہے، و مؤدب اور باادب بھی ہے. اے حمید میں گمان کرتا ہوں کہ تو ذہین، محنتی اور باادب بھی ہے. انت سررت اکابرک بعلمک وعملک، انت یعنی تو سررت تو نے خوش کیا، اکابرک اپنے بڑوں کو، بعملک اپنے عمل سے، بعلمک اپنے علم سے، وعملک اور اپنے عمل سے. انت سررت اکابرک بعلمک وعملک، تو نے اپنے بڑوں کو اپنے علم اور عمل سے خوش کیا. فکلہم تو وہ سب، کلہم ان میں سے سب یعنی وہ سب، یودون یعنی وہ سب چاہتے ہیں، وہ سب خواہش کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، طالعا سعیدا، طالعا کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا، یعنی روشنی کے معنی میں روشن ہونا، سعیدا یعنی نیک بختی. تو وہ سب تیرے لیے روشن نیک بختی چاہتے ہیں. طالعا کا معنی کہیں گے روشن، ٹھیک ہے، طلوع ہونے والا، جو طلوع ہوتا ہے روشن ہوتا ہے، اور سعیدا معنی نیک بختی. فَكُلُّهُمْ يَوَدُّونَ لَكَ طَالِعًا سَعِيدًا، تو وہ سب تیرے لیے روشن نیک بختی چاہتے ہیں، روشن نیک بختی کے خواہاں ہیں. وَأَنَا أَيْضًا أَوَدُّ لَكَ نَجَاحًا عَظِيمًا، وَأَنَا أَيْضًا اور میں بھی، أَوَدُّ لَكَ تیرے لیے چاہتا ہوں، نَجَاحًا عَظِيمًا بڑی کامیابی، اور میں بھی تیرے لیے بڑی کامیابی چاہتا ہوں، یعنی مجھے بھی خواہش ہے کہ تو تیرے لیے عظیم کامیابی ہو، بڑی کامیابی ہو. وَأَنَا أَيْضًا أَوَدُّ لَكَ نَجَاحًا عَظِيمًا اور میں بھی تیرے لیے بڑی کامیابی چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سبق میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کروں گا. اب اس کے بعد جو تمرین ہے یعنی اسئلہ وغیرہ ہے، اسے آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اسے حل کرا دیں گے تو پھر آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، جس کی وجہ سے جو ہے صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. لہٰذا آپ خود کوشش کریں تمرین وغیرہ حل کرنے کی. ہاں اگر پھر بھی نہ ہو سکے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل میں ٹائم نکال کر کے تمرین کی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں. اگر اچھا لگے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.